پاکستان میں 2008 کے الیکشن سے پہلے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ اس چارٹر میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا تختہ نہیں الٹیں گی، سیاسی پارٹیاں انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو استعمال نہیں کر سکیں گی اور وہ ملک میں آئین اور جمہوریت کی حکمرانی قائم کریں گی۔ پھر آپ نے دیکھا وکلاء کی تحریک چلی جنرل مشرف کے خلاف، پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے تھوڑے ڈیلے بھی ہو گئے، لیکن وہ سلسلہ جاری رہا اور وہ اسمبلی پاکستان کی تاریخ میں اچھی اسمبلی، اچھی پارلیمنٹ تھی جس نے آئین میں ترمیم کی، آئینی اصلاحات کی۔ میں بھی اس کمیٹی کا رکن تھا جس نے آئینی اصلاحات کی۔ ہم نے آئین کے 102 آرٹیکلز بدلے، 102 آرٹیکلز میں تبدیلی کی، یعنی آئین کے 1/3 حصے کو ہم نے تبدیل کیا۔ جو ضیاء الحق کے مارشل لاء نے اور جنرل مشرف کے مارشل لاء نے جو آئین کے اندر گندگی ڈالی تھی اس کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ انسانی حقوق بڑھائے، ہم نے صوبائی خود مختاری بڑھائی، جو صوبوں کا حق تھا، کنکرنٹ لسٹ ختم کی ہم نے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے آرٹیکل 6 کو مضبوط کیا۔ آرٹیکل 6 کیا تھا؟ آرٹیکل 6 میں لکھا تھا کہ انگریزی میں اس طرح سے تھا کہ یعنی جو آئین کو ایبروگیٹ کریں گے یا سبورٹ کریں گے، یعنی آئین کو لغو قرار دیں گے یا آئین کی تخریب کریں گے تو وہ غداری ہوگی اور اس کی سزا ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود ضیاء الحق نے بھی کو کیا تھا اور مشرف نے بھی کو کیا تھا اور یہ آرٹیکل جو ہے ان کو کوئی سزا نہیں دے سکا۔ تو ہم نے اس میں نئی چیزیں ڈالی، ہم نے اس میں یہ ڈالا کہ ایبروگیشن، سبورژن، سسپینشن اور لیئنگ ان ابیینس یہ بھی ہائی ٹریزن ہے، یہ بھی غداری ہے، اور اس طرح سے ہم نے اس کو تھوڑا مضبوط کیا۔ آرٹیکل 6 کو ہم نے مضبوط کیا۔ ڈائریکٹ مارشل لاء کا ہم نے راستہ روکا، یعنی ٹرپل بریگیڈ کا راستہ ہم نے روکا آئین کے ذریعے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2012 میں پھر یوسف رضا گیلانی کا تختہ الٹا گیا، اس کو عدالتوں کے ذریعے، یعنی پہلے جرنیل کو ڈٹا کرتے تھے اور عدالتیں اس کو اپہولڈ کرتی تھی، عدالت اس کو جائز قرار دیتی تھی، لیکن اس کے بعد یعنی جرنیل اس کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور جج کو ڈٹا کرنے لگے، اور یوسف رضا گیلانی کو اپنے یاد ہے آپ کو کہ اس کا تختہ الٹا گیا۔ اس کے بعد 2017 میں نواز شریف کا تختہ ہو گیا۔ لیکن ایسا صرف نہیں تھا، اس کے علاوہ 2014 سے ایک کو شروع ہوا، کریپنگ کو، ایک کو ڈٹا، آرمی کا کو شروع ہوا۔ اس نے ایک سیاسی لیڈر کو اور ایک باہر سے ایک آدمی کو بلایا، رینٹ کراؤڈ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، رینٹ کراؤڈ، آپ کرائے پہ کچھ لوگ لے آئیں تاکہ کچھ شور ہنگامہ۔ تو وہ اسلام آباد میں بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 120 دن سے زیادہ تک وہ دھرنا جاری رہا۔ وہ دھرنا در حقیقت آئین کے خلاف دھرنا تھا، صرف نواز شریف کے خلاف نہیں تھا، اور نواز شریف کے خلاف بھی تھا کیونکہ نواز شریف سی پیک کی بات بہت کرتا تھا، اس لیے اس کے خلاف بھی دھرنا ضروری تھا۔ اس میں مغرب بھی تھا اور اس میں یہاں جرنیل بھی تھے۔ تو یہ کو شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ 2017 میں تقریباً انہوں نے کو مکمل کیا، اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا، بڑا انتخابی ڈاکہ، اور اس کے ذریعے آپ نے دیکھا انہوں نے عمران خان صاحب کو کرسی پہ بٹھایا۔ اوریجنل منصوبہ ایسے لگتا تھا کہ وہ 18ویں ترمیم ختم کریں گے اور وہ صدارتی نظام لائیں گے، یہ کہا جا رہا تھا، لیکن عمران خان کے ساتھ ان کی انبن ہو گئی، تو آپ نے دیکھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس پہ عدم اعتماد کی تحریک آئی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ انڈین گورنمنٹ آئی، تو کچھ اختیارات عمران خان کے ذریعے انہوں نے لیے، اس کی پی ٹی آئی کے ذریعے انہوں نے، یعنی جو جی ایچ کیو کی جیک برانچ ہے، جو ملٹری کی قانونی برانچ ہے، وہ مسودے لکھتے تھے اور وہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو کیئر ٹیکر حکومت آئی، باقی اختیارات انہوں نے ان کو دے دی۔ ہوتے 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 اب تقریباً ملک میں ایک غیر اعلان شدہ مارشل لاء لگ گیا، غیر اعلان شدہ مارشل لاء لگ گیا۔ اور مارشل لاء کی، پاکستانی مارشل لاء کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت تک پورا مارشل لاء نہیں ہوتا جب تک امریکہ اس پہ مہر تصدیق ثبت نہیں کرتا۔
اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اس مارشل لا پہ بھی امریکہ نے مہر تصدیق ثبت کیا. ایک طرح سے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر جوڈیشری جو ہے مثلا سپریم کورٹ پاکستان کی، وہ پرانا ہمارا جو فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا تھا، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا فاٹا میں ہوتی تھی تحصیلدار کی عدالت. سپریم کورٹ آج تحصیلدار کی عدالت ہے جو پولیٹیکل ایجنٹ کے ٹیلی فون کا انتظار کرتی ہے، اس کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ یعنی GHQ سے قانون کے ڈرافٹس آتے ہیں اور یہ اس کو انگوٹھا لگا کے پاس کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم آئی اور انہوں نے پاس کی. اب کہتے ہیں 27ویں ترمیم آنے والی ہے تاکہ جمہوریت کی قبر پر میخ لگائے جائے، جمہوریت کی قبر کو ٹھونک دیا جائے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پورے ملک میں برے حالات ہیں، لیکن ان دو صوبوں میں بلوچستان میں اور پختونخوا میں ایک خونریز جنگ ہو رہی ہے. پختونخوا کی جنگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور صرف یہ میں نہیں دعویٰ کرا کہ میں جانتا ہوں، پختونخوا کے عوام جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پختونخوا کے ہر ضلع میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اپرائزنگز ہوئی ہیں، ابھار آئے ہیں، سیاسی ابھار آئے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے. اس کو لوگ سمجھ گئے ہیں. 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فساد ہے. دوسری بات وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ فساد بارش میں ٹپکا نہیں ہے، آسمان سے نہیں گرا، اس کو جرنیل لائے ہیں یہاں پہ، یہ جرنیلوں کا تحفہ ہے. اور تیسری بات وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں، خصوصاً امریکہ، برطانیہ، ان کے اتحادی، جنہوں نے 1980 کی دہائی میں جہاد کا آغاز کیا تھا. تو اس وقت سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سخت جنگ تھی، گرم جنگ وہ ہمارے ہاں لے آئے تھے. لیکن اس پر میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا. میں اقوامی حالات میں پہلے ذرا اندرونی حالات میں، تو یہ جو ابھی پختونخوا میں معاملہ ہے TTP کا، TTP کو GHQ لایا ہے، TTP کو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیٹ لائی ہے. اور یہ بات میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ وزیر اعظم نواز شریف نے، عمران خان جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی جس میں جرنیل بھی بیٹھے تھے، سول بھی بیٹھے تھے. کہتے ہم نے کہا کہ TTP کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، ریہیبلیٹیشن، اور اس کے لیے اس نے کہا کہ 10 ارب روپیہ مختص کیے گئے. 10 ارب روپیہ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ آ جائیں اور یہاں پہ دوبارہ آ جائیں، اور وہ آ گئے. اب جب آ گئے وہ کہتے ہیں اچھا یہ کون لایا ہے، اچھا یہ افغان طالبان فلاں نے بھیجے ہیں. بھائی آپ نے آئے، اگر یہ نہ آتے تو یہ سی پیک کیسے بند ہوتا؟ سی پیک تو بند ہو گیا، سی پیک کا کام رک گیا، ابھی صفر ایکٹیویٹی ہے، صفر. یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے لیے لشکر کرنا تو ضروری تھا، وہ آپ نے کیا، آپ نے تو وہاں بھی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ڈرون حملے ہو رہے ہیں پشتونوں کے گھروں پہ، بچے اس میں مر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، عورتیں جان دے رہی ہیں، سول. اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو ایک تکلیف ہے، وہ یہ ہے کہ اب امریکہ ڈائریکٹ طالبان کو ڈالر دیتا ہے. طالبان کو دوحہ معاہدے کے ذریعے انہوں نے وہاں بٹھایا ہے، اور ان کو امریکی اعداد و شمار ہیں کم از کم 17 ارب ڈالر ان کو افغانستان بھیجے امریکہ نے پچھلے 4 سالوں میں. شاید بعض لوگ کہتے ہیں 21 ارب ڈالر، لیکن 17 ارب ڈالر تو یقینی ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ $1 بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں دیتے. یہ 17 ارب ڈالر، لیکن یہ ہمارے والے جو ہیں ان کے منہ سے رات نہ پکڑے، یہ ہم کہتے ہیں ہمارے ڈالر کب آئیں گے. تو یہ جو ہمارے پشتونوں کو یہ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اس کے پھر بل بنا کے بھیجیں گے اور ان سے کہیں کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف لڑائی لڑی ہے. یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کے پیسے وہ وصول کریں گے امریکہ سے. تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے. یعنی ابھی پچھلے 3 دنوں میں وزیرستان میں بہت برے حالات ہیں. کرفیو، 2 دن کا کرفیو، پہلے بھی وزیرستان میں کئی سال تک کرفیو لگا، کئی سال تک 2 دن کرفیو لگتا تھا. یہ جنگ عظیم میں یورپ میں لگتا تھا، ایسے کسی اور ملک میں نہیں لگا. وہاں اس طرح کے حالات ہیں اور لوگ وہاں سے جانے پر مجبور ہیں. TTP بھتہ دیتی ہے، وزیر اعلیٰ اس کو بھتہ دیتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر بھتہ دیتے ہیں. عام لوگوں کے کیا مجال ہے؟ ریاست بھی ان سے ٹیکس لیتی ہے، طالبان بھی ٹیکس لیتے ہیں. یعنی طالبان کو ڈبل لائن کی دونوں طرف لگایا گیا ہے. یہاں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بلوچستان کے حالات. آپ نے دیکھا کہ کیسے بلوچستان کو ایک کھلا قید خانہ بنا دیا گیا، کھلی جیل ہے بلوچستان.
آپ دیکھیں سیاسی قیدی وہاں ہمارے ہم بھی ہیں، علی وزیر کے ساتھ آپ دیکھیں کیا سلوک انہوں نے کیا ہے، ابھی 1 سال اس کو پورا ہونے کو آ رہا ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی، لیکن وہ جیل میں ہے، اور پاکستان کی ساری جیلوں کو اسے دیکھ لیا ہے۔ حاجی سمد جیل میں ہے، ملک نصیر جیل میں ہے، پی ٹی ایم کے لیڈر ہے، اور آپ نے دیکھا یہاں پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے۔ ارے بھائی وہ اسلام آباد آئے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن آپ فرعون ہیں، فرعون نے بات نہیں کی، اسلام آباد آئے وہ، اور اگر آپ پرامن لوگوں کو دھکیلیں گے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیلیں۔ دیکھیں ہم تشدد کے خلاف ہیں، لیکن تشدد کس نے شروع کیا ہے؟ بلوچستان میں تو کم از کم تشدد کی ذمہ داری ریاست پہ ہے، جیسے انہوں نے لوگوں کو گم کیا، ہزاروں لوگوں کو گم کیا ہے، بلوچوں کی پوری نئی نسل کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے، روزانہ 24 گھنٹے میں آپ لسٹ لے کے کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں، اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ خصوصاً جو سو کال کاؤنٹر ٹیررزم پولیس ہے، یہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نہیں، یہ ٹیررزم پولیس ہے، یہ قیدیوں کو مارتی ہے۔ یعنی آپ اگر فرض کیا وہ مجرم بھی ہیں، آپ ان کو مار کیسے سکتی ہیں؟ جج، جیوری اور ایگزیکیوٹر، جلاد، آپ یہ تینوں کا کام آپ انجام دیں گے۔ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس، سی ٹی ڈی، یہ آپ کا کام ہے۔ مجھے یاد ہے 2022 میں ہم آئے تھے، ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجا تھا، یہاں ہم سی ٹی ڈی والوں سے ملے تھے، ہم نے اسے کہا کہ قتل نہ کریں گے، آپ کے خلاف کبھی نہ کبھی مقدمے ضرور چلیں گے، لیکن آپ روزانہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جو اغوا ہوتے ہیں ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ تو بلوچستان میں بہت برے حالات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کتنی پابندیاں ہیں، میڈیا پہ پابندیاں ہیں، بہت بڑی پابندیاں ہیں۔ تو ان حالات میں جیسے میں نے کہا ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی، آئین ہے لیکن اس آئین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ملک کون چلا رہا ہے؟ ملک کو ایپیکس کمیٹی چلا رہی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ کوئی قانونی ادارہ نہیں ہے، کوئی آئینی ادارہ نہیں ہے۔ ایپیکس کمیٹی تو بنتی ہے جہاں مقامی طور پر یعنی فوج اور ڈپٹی کمشنر کے درمیان کوآرڈینیشن کریں، یا صوبائی حکومت اور فوج کے درمیان، تو ایپیکس کمیٹی بنا لیتے ہیں صرف کچھ وقت کے لیے۔ یہاں ایپیکس کمیٹی مستقل بن گئی ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ FISC سرمایہ کاری کی کونسل بنائی ہے انہوں نے، یہ کس قانون کے تحت بنائی ہے؟ آپ کا یعنی آپ کو یہ ڈیوٹی کس نے دی ہے؟ یہ جنرلوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کریں گے، اپنا کاروباری امپائر الگ ہے، اب ریاست کی اکانومی پہ قابو کرنا چاہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ملک کے حالات ہیں۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے خطے کے اور دنیا کے حالات پر تھوڑا سا نظر ڈالیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گلوب ہے، دنیا ہے، اس پر اگر آپ نظر ڈالیں، اس میں پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے۔ یہ جو خشکی کے علاقے ہیں اس میں کچھ جزیرے ہوتے ہیں۔ جزیرے جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے خیال میں جیسے سری لنکا ایک جزیرہ ہے، جیسے مثلا انڈونیشیا میں جزیرے ہیں، گرین لینڈ ایک جزیرہ ہے، بہت سارے جزیرے، لیکن میں اس جزیرے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک بڑے جزیرے کی دنیا کا سب سے بڑا مطلب یہ ورلڈ آئی لینڈ، خشکی جہاں پہ زیادہ، مثلا یورپ اور ایشیا جب ملتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے، یوریشین ہرٹ لینڈ، یوریشیا، یورپ اور ایشیا جب ملتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اور تھوڑا سا شمالی افریقہ بھی ملتا ہے جہاں جبرالٹر تھوڑا سا ان کو جدا کرتا ہے، لیکن جبرالٹر بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ 1904 میں ایک برطانوی ماہر میکنڈر، اس کا نام تھا میکنڈر، MACKINDER، میکنڈر نے کہا تھا کہ یہ جو یوریشین ہرٹ لینڈ ہے اس پہ جس کا قبضہ ہوگا اس کا دنیا پہ قبضہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ گریٹ گیم شروع ہو گیا۔ گریٹ گیم جسے آج ہم سمجھتے ہیں، پہلے روس اور امریکہ کے درمیان تھا اور سرد جنگ، اور اس کے بعد گرم جنگ ہمارے یہاں ہوئی، سرد جنگ ان کے درمیان تھی۔ اب چین ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ آپ دیکھ لیں وہ بھی یہ یوریشین ہرٹ لینڈ کے لیے بنا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں سارا جو یہ نقشہ آپ دیکھ لیں تو اس یوریشین ہرٹ لینڈ کو کور کرتا ہے، ایشیا اور یورپ کے درمیان لینڈ برج اس کو کور کرتا ہے۔ تو اب اس میں ایک نئی لڑائی چھڑ گئی ہے، اور اس لڑائی میں لگتا ایسے ہے کہ امریکہ اور مغرب چین کو یہاں پہ یہ نہیں بنانے دے گا۔ اور اب نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں وہ طالبان کو لائے اس لیے ہے، طالبان کو امریکہ لایا ہے، یہ جو دوحہ ڈیل ہوا ہے، طالبان کے ساتھ وہ لڑائی لڑ رہے تھے،
ان کے اوپر پیسے مقرر تھے کہ پکڑے گئے تو اتنے پیسے ملیں گے جس نے پکڑا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دستخط کیے۔ دوحہ کا معاہدہ ہم نے پڑھا ہے بہت غور سے، کوئی وہ معاہدہ نہیں تھا، وہ طالبان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سیڑھی تھی، اس سیڑھی پہ چڑھ کے طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ اس کو استعمال کریں گے سینٹرل ایشیا کے خلاف۔ اگلا ٹارگیٹ سینٹرل ایشیا ہے۔ سینٹرل ایشیا کافی وقت سے تنازع کا باعث رہا ہے، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر 3 تاریخی کھلاڑی ہیں جو سینٹرل ایشیا میں غلبہ پانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پہلے بھی اب بھی۔ مثلاً روس ہے، روس 19ویں صدی میں سینٹرل ایشیا میں آیا تھا، اور 19ویں صدی کے بعد سینٹرل ایشیا میں ان کی زبان بولی جانے لگی، ان کا جو الفابیٹ تھا اس میں ساری زبانیں سینٹرل ایشیا کی لکھی جانے لگی وغیرہ، اکانومی روس کے ساتھ ان کی جڑ گئی تھی۔ یہ ایک کھلاڑی ہے، پرانا کھلاڑی۔ دوسرا کھلاڑی چین ہے، کیونکہ سنکیانگ جو ہے وہ بھی سینٹرل ایشیا ہے، چین کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ نزدیکی رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ چین ان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ یہ 5 سینٹرل ایشین ملک ہیں افغانستان کے شمال میں، اس میں یہ ایک تاجکستان جو ہے یہ تاجک ہے یا فارسی بولنے والا ہے، باقی سارے ترک ہیں، مختلف زبانوں کے ترک لوگ، ترک قوم ہیں۔ تو یہ تیسرا کھلاڑی جو ہے یعنی روس، چین، تیسرا ہے ترکی۔ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ترکی کا یہ خیال ہے کہ وہ سارے جو ترک بولنے والے ہیں ان کو وہ اکٹھا کرے گا، اور یہ جو اردگان ہے ابھی جو وزیر اعظم یا صدر ہے ان کا، وہ در حقیقت وہ نئی عثمانیت کا نمبردار ہے۔ نئی عثمانیت یعنی جو خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ تھی وہ اس کا ریوائول چاہتا ہے، نیو اٹومنزم جسے کہتے ہیں، نیو اٹومنزم، نئی عثمانیت، وہ بھی ایک کھلاڑی ہے یہاں۔ تو یہ 3 کھلاڑی تاریخی کھلاڑی ہیں، اس علاقے کے کھلاڑی ہیں۔ لیکن یہ جو ان کے مخالف ہیں، خصوصاً اینگلو سیکسن امپائر، جس کا لیڈر امریکہ ہے، جس میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا یورپ میں ان کی دیگر اتحادی ہیں، یہ کیا جواب دیں گے، یہ کیسے اس کو روکیں گے؟ اب امریکہ اور برطانیہ اقتصادی طور پہ کافی کمزور ہو گئے ہیں، وہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا میں سرمایہ کاری کریں اور چین کا راستہ روکیں۔ انہوں نے اصل میں یہاں پہ جہاد کا انفراسٹرکچر بنایا ہے پاکستان میں۔ 1980 کی دہائی میں آپ نے دیکھا یہاں پہ دینی مدرسے بنائے گئے، ڈالروں سے مدرسے بنائے گئے۔ مدرسے ہمارے ہم پہلے بھی تھے، مدرسوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن مدرسے وہ دین سکھاتے تھے۔ جو ہمارے پرانے مدرسے تھے وہ صرف دین سکھاتے تھے بس۔ یہ جو نئے مدرسے بنے یہ جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں نوجوانوں کو، ان کو برین واش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ طالب جو ہے، پہلے طالب ہم کہتے تھے طالب علم کو، جو درس پڑھتے تھے مسجدوں میں اور مدرسوں میں، اس کو طالب کہتے تھے۔ اب طالب کے معنی ہے کہ جو بندوق جس کے پاس ہو، راکٹ جس کے کندھے پہ ہو، یا خودکش جیکٹ اس نے پہنی ہوئی ہو۔ کیوں، یہ کیسے ہوا؟ یہ اس 1980 کے بعد جو یہاں پر انڈسٹری لگی ہے، جہاد کی انڈسٹری، اس میں کیا ہے۔ اب یہ انڈسٹری جو ہے، اس نے، آپ کو یاد ہوگا ایک امریکن وہ تھا، سفیر تھا، رچرڈ ہال بروک، ایک موٹا تگڑا آدمی تھا، وہ اسلام آباد آیا تھا 2009 میں اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں ایف پیک کے لیے امریکہ کا نمائندہ ہوں۔ ایف پیک، لوگوں نے کہا کہ ایف پیک کون سا ملک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ 2 ملک ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ایک آپریشن تھیٹر ہے، ایک میدان جنگ ہے۔ تو یہ ایف پیک انہوں نے بنا لیا ہے۔ پاکستان پہلے سے ان کے قبضے میں تھا، ان کے اثر میں تھا۔ پاکستان بننے کے وقت سے، پاکستان شروع سے، بلکہ بنا اس طرح سے ہے کہ یہ میدان سج رہا تھا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد افغانستان پہ انہوں نے بڑی کوشش کی، افغانستان تیار نہیں تھا۔ اب کہیں جا کے انہوں نے افغانستان کو بھی قابو کر لیا، طالبان کو وہاں بٹھایا، ایف پیک بن گیا ہے۔ تو سینٹرل ایشیا میں وہ جو اقتصادی ترقی کے ذریعے چین اور سیاسی طریقے سے روس اور قومیت پسندی، قوم پرستی کی بنیاد پہ ترکی وہاں پہ جدوجہد کر رہا ہے، یہ جہاد کے ذریعے ان کا راستہ روکیں گے، ان سب کا راستہ روکیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، یہ 9/11 سے 1 سال پہلے، 9/11 ہوتا 2001 میں، سپتمبر 2001 میں، اس سے 1 سال پہلے سن 2000 میں 3 سینٹرل ایشین ملکوں میں بڑی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ افغانستان میں، اس میں طالبان تھے، طالبان نے کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا، تاجکستان میں وہ پہلے گھستے ہیں، تاجکستان سے پھر وہ ازبکستان اور کرغیزستان میں بھی گئے، اور موسم گرما تھا سن 2000،
اس میں انہوں نے 3 ملکوں میں ایک ساتھ جنگ کا اعلان کیا، بڑی جنگ تھی. اگر یہ 9/11 نہ ہوتا اور طالبان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو آج سینٹرل ایشیا کی حالت نہ ہوتی. سینٹرل ایشیا کو وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے یہ ہوگا کہ ایک تو روس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کہ ایک طرف وہ یوکرائن میں جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف اس کو سینٹرل ایشیا میں بھی جنگ لڑنی ہوگی. تو کچھ فوجیں اس کو یاد لانے ہوگی. ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ آہستہ آہستہ سینٹرل ایشیا میں روس کی جگہ لے رہا ہے، یعنی اس کا اثر بڑھ رہا ہے. یہ جو اس دفعہ جہاد ہوگا افغانستان سے، یہ چین کا راستہ روکے گا. تو لگ ایسے رہا ہے. لیکن عالمی صورتحال کے بارے میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی صدی میں جب سوویت یونین تھا اور امریکہ تھی تو دنیا بائی پولر تھی. بائی پولر، دو قطبی. ایک قطب تھا امریکہ اور مغرب کا، دوسرا قطب تھا سوویت یونین اور ایسٹ یورپ کا. سوویت یونین ٹوٹ گیا 1991 میں. اس کے بعد دنیا یک قطبی ہو گئی اور کچھ عرصہ امریکہ کی بادشاہی ساری دنیا پر، ساری گلوب پر قائم ہو گئی. لیکن 21ویں صدی میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. دنیا کثیر القطبی ہو رہی ہے، ملٹی پولیرٹی، یعنی کئی قطب ہیں، جس کا سب سے بڑا اظہار G20 ممالک ہیں. G20 یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں. انڈیا ہے، برازیل ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، یہ سب میدان میں آ گئے ہیں. اور یہ ڈالر کی جگہ اور کرنسیاں لانا چاہتے ہیں. ریزرو کرنسی جو عالمی کرنسی ہے وہ ڈالر کو بدل رہے ہیں. تو ایک گلوبل ساؤتھ ہے، ایک گلوبل نارتھ ہے. گلوبل ساؤتھ میں G20 پیدا ہو رہا ہے اور گلوبل نارتھ جو ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے ایران کی جنگ ہے کہ کیسے ایک سپر پاور اس میں ناکام رہا کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرے اور ایران میں رژیم چینج کرے، اس لیے کہ دنیا ملٹی پولر ہو گئی ہے اور لڑائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. اس لیے کہ جو ملٹی پولیرٹی میں بڑی طاقتیں پیچھے ہٹیں گی تو کچھ خلا پیدا ہوگا. اس خلا کو کون بھرے گا؟ اسرائیل کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں میں بھروں گا. اسرائیل جو ہے مغرب کا بدماش ہے. فرانسیسی زبان میں کہتے ہیں جنڈارم یعنی تانے دار. مغرب کا تانے دار ہے اسرائیل. ترکی کہتا ہے کہ نہیں ہم بھی ہیں، ہم بھی یہاں موجود ہیں. ایران نے خیال تھا کہ ایران ایک بڑی پرانی امپائر ہے وغیرہ. تو یہ مقابلہ جو ہے ان طاقتوں مقامی طاقتوں پہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی. پاکستان اور انڈیا کی لڑائی بھی اس کا ایک حصہ ہے. یہ جو میں جن لڑائیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کے بارے میں آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی لڑائی کی یہ کیسے ہوگا، یہ امن کیسے آئے گا. میں نے کہا کہ جب 1947 میں انگریز جا رہا تھا تو 3 فریق تھے. ایک انگریز تھا جس نے کئی سو سال یہاں پہ بادشاہی کی تھی. دوسرا کانگریس پارٹی تھی جو ایک بہت بڑی پارٹی تھی انڈیا کی آزادی کی تحریک چلانے کے لیے. ایک مسلم لیگ تھی جو مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہی تھی، اگرچہ وہ زیادہ انگریز کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کی، لیکن بہرحال مسلمانوں کے حقوق کا نعرہ وہ بلند کرتی تھی. یہ 3 جو ہے اس پہ متفق ہو گئے کہ ہندو اور مسلمان مذہبی کمیونٹیز ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایک جگہ نہیں رہ سکتی. اس کے لیے انہوں نے یہ حل تجویز کیا کہ ان کو آپس میں جدا کر دیا جائے. پارٹیشن، ملک تقسیم ہو گیا، بٹوارا، ملک بٹ گیا، 2 ملک میں بٹ گیا، پاکستان اور انڈیا. یہ تھا 78 سال پہلے. لیکن اب ایسے معلوم ہوتا ہے 78 سال کے بعد، پہلے تو کہتے تھے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بٹوارا. اب کہتے ہیں علیحدہ بھی نہیں رہ سکتے. بھائی اب کیا کہاں جائیں گے؟ علیحدہ نہیں رہ سکتے. تو ایسی ٹیکنالوجی تو ہماری معلومات میں ہے نہیں کہ جو ایک ملک کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے. یہ رہنا تو یہی پڑوس میں ہے. اور ایسی احمقانہ باتیں دونوں ملکوں کی حکومتیں کر رہی ہیں کہ یہ نہیں رہے گا اور یہ نہیں رہے گا. بھائی کیوں نہیں رہے گا؟ آپ لوگ یہ ایک ملک آ گیا تو کہتے ہیں اس ملک کو میں ختم کر دوں گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک تو جو ایک مذہبی جنونیت ہے دونوں طرف سے، اس کا بھی اثر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے ملٹی پولیرٹی کی بات کی، کثیر القطبی جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بھی ان دونوں کے درمیان کشمکش بڑھ گئی ہے اور شاید یہ کشمکش کچھ وقت اور بھی جاری رہے گی.
میں اور بات کو نہیں کہہ سکتا، بہت ساری باتیں میرے دل میں ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی باتیں، سوال، تبصرہ کوئی چیز ہو، میں آپ کی خدمت میں ہوں، اور جو بھی آپ کہنا چاہیں گے میں اس کا خیر مقدم کروں گا. بڑی مہربانی.